کیا کٹا کٹ کھانا جائز ہے؟ سعود احمد انڈیا سے، اگر کوئی مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہے اور یہ کہے کہ میں شادی کے بعد اسے مسلمان کرنے کی کوشش کروں گی تو کیا اس سے شادی کرنا ٹھیک ہے؟ اگر صحیح نہیں تو لڑکی کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں ہو سکتی یہ شادی، چاہے بعد میں اسے ٹھیک کر بھی لے، لیکن شادی جب ہوگی، میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا، وہ تو بدکاری اور زنا کے زمرے میں آئے گا۔ کسی کو دین پہ لانے کے لیے اپنا ایمان بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر وہ ہندو لڑکے سے شادی کرے گی، شریعت میں یہ نکاح ہی کا لدم ہوگا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز اسلام میں نہیں ہے اور وہ نکاح اسلام اس نکاح کو نکاح ہی نہیں مانتا، تو آپ اس پہ نکاح کا لیبل کیسے لگا رہے ہو؟ پھر آپ اس خاتون کو چاہیے ایسا ہرگز نہ کرے۔ لڑکی کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دے، وہ خود مسلمان ہوتا ہے تو اپنے والدین کی پرمیشن سے اس سے شادی کر لے، اگر نہیں ہوتا تو بس چھوڑ دے اس کو۔ احتشام صاحب انڈیا سے، میں دہلی میں رہتا ہوں اور میرے والدین تقریباً 650 کلومیٹر دوری پر رہتے ہیں۔ اگر میں دہلی سے وہاں جاتا ہوں تو کیا مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری ادا کرنی ہوگی؟ آپ دہلی میں رہتے ہیں تو کیا مطلب کوئی جاب واب کرتے ہیں یا باقاعدہ آپ کی بیوی بچے دہلی میں ہی ہیں؟ اگر واقعی بیوی بچے اور پورا گھر آپ کا دہلی میں ہے تو پھر والدین سے ملنے آپ جائیں گے تو پھر آپ مسافروں والی نماز پڑھیں گے وہاں پہ۔ اور اگر آپ کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں، باقاعدہ دہلی میں آپ کا گھر نہیں ہے، تو پھر آپ کا والدین کا گھر ہی آپ کا گھر کہلائے گا۔ تو پھر آپ جاب کے بعد جب والدین کے گھر جاتے ہیں تو وہ چونکہ آپ ہی کا گھر ہے، تو پھر 1 منٹ کے لیے بھی جائیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے وہاں پہ۔ یوسف صاحب انڈیا سے، نکاح کے وقت لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے قبول ہے بولا، جب لڑکے کی باری آئی تو اس کے ابا نے بولا ہاں قبول ہے۔ واڑے واہ، تو ایسی صورت میں کیا مانا جائے گا؟ تو لڑکا کیا بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ پہ ٹیپ تھی جو اس کو قبولتے ہوئے شرم آ رہی تھی؟ کیا مسئلہ ہے؟ باہر اگر ابا نے بھی قبول ہے بول دیا اور لڑکے نے اس قبولے کو مان لیا، لڑکا چپ بیٹھا ہوا ہے اور ابا نے بتایا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، تو بھی قبول ہی ہو گیا وہ۔ یا لڑکے نے پہلے سے ابا کو بول دیا تھا میری طرف سے قبول لینا، پھر ابا نے قبولا تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے باپ بیٹے میں دونوں میں کوئی مکا ہوا ہوگا، بیٹا تو چپ بیٹھا رہنا تاکہ سسرال کو پتہ چلے کتنا نیک شریف شرفا ہے کہ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں بولتا یہ، تو جہاں نہیں بولنا ہوگا وہاں کیسے بولے گا باپ کے سامنے، اتنا نیک بچہ ہے۔ تو شاید یہ مصلحت ہوگی۔ بہرحال اگر بیٹے نے ابا سے کہا تھا کہ آپ قبول لینا میری طرف سے، تو ابا پھر وکیل ہو گئے، پھر ابا کے قبولنا بیٹے کا قبول نہیں کہلائے گا۔ اور اگر بیٹے نے کہا نہیں تھا لیکن ابا نے قبولا اور بیٹے کو جب بتایا تو بیٹے کو اس پہ کوئی اعتراض نہ ہوا، اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا جس سے ثابت ہوا کہ ابا کے قبولے پہ راضی ہے وہ، تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں تھی تو پھر یہ قبولنا نہیں کہلائے گا، بلکہ دوبارہ نکاح کر کے بیٹے سے بولنا پڑے گا کہ بھائی تو منہ سے بول، صحیح ہے نا، قبول ہے کہ نہیں قبول ہے۔ اگر مسجد میں جماعت سے نماز ہو چکی ہو اور وہ نماز قضا نہ ہوئی تو اس نماز کو گھر میں پڑھنا جائز ہے؟ اسلاف سے یہ بات ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ روایت ہے کہ جب صحابہ تابعین میں یہ معمول تھا کہ جب مسجد میں آتے دیکھتے کہ جماعت ہو چکی ہے تو یا تو وہیں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھتے۔ تو آپ کے پاس اب دونوں آپشن ہیں، اگر مسجد میں آئے اور دیکھا جماعت نکل چکی ہے، پہلی بات تو یہ غلط ہے، ٹائم پہ آنا چاہیے، مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے کبھی آئے جماعت نکل گئی ہے تو پھر یا تو وہیں انفرادی فرض پڑھ لیں یا گھر جا کے، بہتر یہی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ جماعت کر لیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، تو جو لوگ تبلیغی جماعت میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ دعا میں شریک ہوں گے، ان کے بارے میں بتائیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، میری باتوں کو لوگ غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے ثابت نہیں ہے، اتنی بات کہی ہے۔ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی نہیں کہا، ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ بعض مسجدوں میں امام نہیں مانگتا، اس کو امامت سے ہی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اتنی شدت نہ کی جائے۔ تو اس پہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا احسن الفتاویٰ میں غالباً 2 یا 3 جلد میں بہت شاندار رسالہ ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، ان کا بھی اس بارے میں بہت شاندار رسالہ ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ نہ ہی کہ حدیث میں اس اجتماعی دعا کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور نہ ہی فقہ کی کتابوں میں۔ فقہ کی کتابوں میں بھی اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ہمیں نہیں ملتا۔ باقی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسجدوں میں پھڈے پیدا کرے۔ اگر کوئی امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے تو آپ اس کو مانگنے دیں، انہیں کچھ نہ کہیں، منہ نیچے کر کے چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ پہلے ہی بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا میں، ایسا نہ ہو کہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے۔ تو جس کی تحقیق ہے کہ ثابت ہے تو اس کو مانگنے دیں، جس کی تحقیق ہے ثابت نہیں ہے وہ نہ مانگے۔
اور اتنے سارے اختلافی مسائل ہیں چل ہی رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک چل جائے گا، اس میں پھڈے بازی نہ کریں۔ تو باقی تبلیغ میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، وہ اس کا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جماعتوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک دعا مانگی جاتی ہے برکت کے لیے، تو اس کو بھی سنت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ ویسی برکت کے لیے ایک دعا مانگی جاتی ہے۔ تو لیکن نمازوں کے بعد تو ایک عمل ہے نا باقاعدہ، کہ نماز کے بعد تو نبی سے جو وظائف ثابت ہیں وہ وظائف پڑھنے چاہیے۔ عامر حمزہ بنگلہ دیش سے، کیا کٹاکٹ کھانا جائز ہے؟ کٹاکٹ میں اگر کپورے بھی ڈل رہے ہیں نا تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کپورے کا کہاں لکھا ہے کہ ناجائز ہے؟ بھئی آیت عام ہے، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہیں نہیں لکھا، لیکن گندگی کی وجہ سے ہم ان سے ایوائڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر منی ہے، بہت سے ائمہ کے نزدیک منی پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے، حالانکہ کہیں نہیں لکھا کہ کھانا حرام ہے، اس لیے حرام ہے بھائی خبائث میں داخل ہے، گندی چیز ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ ویسے ہی ناپاک ہی ہے، ناپاک ہونے کی وجہ سے حرام ہے، لیکن جن ائمہ کے نزدیک پاک ہے، کھانا ان کے نزدیک بھی حرام ہے، حالانکہ وہاں بھی سوال ہوگا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ وہ یہی جواب دیتے ہیں بھائی خبائث میں داخل ہے، قرآن میں آتا ہے خبیث چیزیں حرام ہیں، تو یہ خبیث نہیں تو اور کیا ہے پھر یہ؟ اسی طرح آپ سمندر کی مخلوق میں دیکھ لیں، بہت سی مخلوق، مگرمچھ ہے، کچھوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے؟ لیکن ظاہر ہے خبائث میں داخل ہے۔ تو اسی طرح کٹاکٹ جو ہے، وہ جو کپورے ہوتے ہیں نا، وہ گندگی کا، یعنی یوں سمجھیں کہ اس میں ہر وقت گندگی ہی رہتی ہے، جیسے اسی طرح جو نر جانور کی پیشاب گاہ ہے وہ بھی ہر وقت اس سے وہ ہے ہی پیشاب کے لیے، تو ایسی چیز جو انسان کے وقار کے اور انسان کے مرتبے کے خلاف ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جانور میں کپورے ہو گئے یا یہ پیشاب گاہ ہو گئی، یہ کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح جانور میں جو رسولی نکل آتی ہے، بیماری کے پھوڑا نکل آتا ہے، وہ پھوڑا کھانا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ بھی خبائث میں داخل ہے۔ تو جو بھی یہ کہتے ہیں نا کہاں حدیث میں لکھا ہے، ایسے بہت ساری باتیں حدیث میں نہیں لکھی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتہاد کا حکم دیا، تو مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، اور اس اجتہاد کی بیس پہ بھی بہت سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، اور وہ اجتہاد کیا؟ قرآن کی اسی نص سے استدلال کیا گیا، یحرم علیہم الخبائث، تو یہ خبائث میں ہی داخل ہے یہ سب چیزیں، اس لیے ان کا کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں وضاحت سے ان کو حرام نہیں قرار دیا گیا، تو اس لیے ان کو اس درجے کا حرام نہیں کہا جاتا جس درجے کے کتے اور بلی حرام ہوتے ہیں، تو اس درجے کا حرام نہیں ہے، تو اس میں کم درجے کا حرام ہے جس کو مکروہ تحریمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کھا رہا ہے اس کو ایک دفعہ سمجھا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، تو زبردستی نہ کریں اور اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو ملامت نہ کریں، لیکن خود آپ اس سے ایوائڈ کریں۔ کٹاکٹ میں صرف جو کپورے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو خصیتین ہوتے ہیں، باقی کٹاکٹ آج کل جو پھیپڑے ویپڑے کا بنتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کراچی میں جو کٹاکٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے، گردے پھیپڑے کلیجی ملا کے قیمہ بنا کے کھلا دیتے ہیں، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا بھائی، فہیم النساء انڈیا سے، کیا عورتیں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا سکتی ہیں اگر لپسٹک میں حرام اجزاء شامل ہوں؟ نہیں، پھر نہیں لگا سکتی اگر حرام اجزاء شامل ہیں، کیونکہ ہونٹ منہ کے قریب ترین حصہ ہوتا ہے اور اس میں بہت دفعہ لعاب اس سے لگ کے منہ کے اندر جاتا ہے، تو اگر حرام اجزاء شامل ہیں، اور خواتین کو دیکھنی چاہیے، آج کل لپسٹک میں حرام اجزاء بھی شامل کیے جا رہے ہیں، تو اس میں تحقیق کر لینی چاہیے کہ کون سی لپسٹک حلال ہے کون سی حرام ہے۔ کیا کھانے کی پلیٹ میں ہاتھ دھو سکتے ہیں جی، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو، گھن آ رہی ہو، سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے بعض دفعہ تو پھر اس کو برا لگتا ہے۔ گجرات سے کسی نے پوچھا، کیا کسی سے بیعت ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن مفید بہت ہے، لیکن اس کا تعلق اس سے بیعت ہو کس سے رہے ہیں۔ آج کل جعلی پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ بہشتی زیور میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کسی سے بیعت ہوا جائے تو کوئی پیر جو ہے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، پیر و مرشد کون ہو جس سے آپ بیعت ہوں، اس کو اپنا مینٹور بنائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی صحیح پیر ہے، بدعتی نہیں ہے، عقیدہ بھی توحید پرست ہے، توحید پرست پیر ہے، بدعتی بھی نہیں ہے اور شریعت کا علم بھی رکھتا ہے وہ، اور خود بھی نیک ہو، حب جاہ، حب مال، حب باہ، ان تین چیزوں کا مریض نہ ہو۔ حب جاہ کا مطلب بڑائی کا شوق، تواضع نہیں ہے اس میں بلکہ اپنی دھونس، اور میں میرے مرید، اور میں جو ہے نا، بعض دفعہ جب انسان کو عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے وہ، تو یہ سب چیزیں نہ اس کے اندر۔ پھر حب مال نہ ہو، لالچی نہ ہو، مریدوں کی پینٹوں پہ اور جیبوں پہ نظر ہو کہ اس نے ہدیہ کیوں نہیں دیا اس نے، تو یہ چیز میں نہ ہو۔ تیسرا حب باہ، حب باہ کا مطلب یہ کہ
حلال و حرام میں جو ہے نا، جو اس میں انسان میں اللہ نے مرد میں ایک جزائر رکھی ہیں عورت کی طرف، پیروں کے پاس جب خواتین آتی ہیں تو یہ ٹھرک بھی، بہت سے پیر ٹھرکی بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے اسکینڈل بن جاتے ہیں، اور جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں. تو واقعی نیک آدمی ہو، کیا شرعی حدود ہیں، بیوی اور غیر محرم میں کیا فرق ہے، وہ جانتا ہو اور عملی طور پر جانتا ہو. بعض تو پیر کمبخت ایسے ہیں کہ کسی خاتون نے پیر صاحب سے رابطہ کیا، میں یعنی ان کو جانتا ہوں کہ جی مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، تو پیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتی ہوں تاکہ میرا وہ عشق ختم ہو جائے. تو پیر صاحب نے اصلاح کرانے کے بجائے اپنے عشق میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی کہ میرے اوپر لٹو ہو جا تو کسی طریقے سے. تو عجیب دو نمبریاں چل رہی ہیں اس میں. تو اس کو حب باہ کہتے ہیں. تو حب جاہ بھی نہ ہو، حب مال بھی نہ ہو، حب باہ بھی نہ ہو، شریف انسان ہو. اور پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے، یعنی نیک نہ ہو بلکہ نیک بنانا بھی جانتا ہو. اس کو گھراتے ہو کہ لوگوں کی تربیت کیسے. بعض لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن پاگل ہوتے ہیں، سوری پاگل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بیوقوف ہوتے ہیں، تو وہ نیک بنانا نہیں جانتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا سوسائٹی کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے. تو مصلح بھی ہوں، صالح ہونا کافی نہیں ہے، مصلح بھی ہوں. اور انتہائی اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس بارے میں ان کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، کسی بڑے بزرگ کی طرف سے ان کو اجازت بیعت بھی ملی ہو. انسان اپنے بارے میں نہیں کہے کہ میں چونکہ یہ سب چیزیں میرے اندر آ گئیں لہذا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں بیعت کر سکتا ہوں اب لوگوں کو. نہ آپ کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہے، اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہوتا ہے. ان سے پہلے جو اکابر گزر چکے ہیں، بڑے گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی سے اس کو اجازت بیعت ہو، خلافت ہو، وہ کہیں کہ ہاں جی میں نے ان کو پرکھا ہے، آزمایا ہے، میری رائے کے مطابق یہ بندہ نہ اس میں جاہ کی محبت ہے، نہ مال کی محبت ہے، نہ باہ کی محبت ہے، اور یہ لوگوں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، تو وہ اجازت بیعت بھی دیں. یہ ساری شرطیں جہاں پائی جائیں گی. بعض دفعہ اجازت بیعت ملی ہوتی ہے لیکن جس نے اجازت دی ہوتی ہے وہ اس کے اجازت کا معیار ہی بہت ہلکا ہوتا ہے، ہر ایک کو اجازتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے اور پھر اس کی مجلس میں بیٹھ کے بھی اندازہ لگائیں کہ اس سے مجھے فائدہ بھی ہوگا یا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد جا کے کسی سے بیعت اگر ہوا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اس امت میں جتنے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، اگر یوں کہا جائے کہ 99.99% وہی ہیں جو باقاعدہ کسی بزرگ سے بیعت تھے، تو یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہوگا. تو ایسی شرطوں کے ساتھ بیعت ہونا بہت فائدہ مند ہے. اگر کسی لڑکی سے نکاح نہیں ہوا ہے تو کیا اس سے فون پر بات کرنا جائز ہے؟ کوئی بہت ہی ضروری بات ہو تو ضرورت کی حد تک بات کی جا سکتی ہے. بعض دفعہ براہ راست کچھ انسان چاہتا ہے کہ کنفیوژن اپنی دور کرے، چند باتیں پوچھ لے تاکہ شادی کے بعد مسائل کھڑے نہ ہو. لیکن گپے مارنا اور گھنٹوں گھنٹوں جو آج کل لونڈے لپاڑے فون سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور خوب گپے مار رہے ہوتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے. چلو، اگر بچے نے کارپٹ پر پیشاب کر دیا تو 3 بار پہنچنے سے کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ اور کیا ناپاک کارپٹ پر گیلے پیر جانے سے پیر ناپاک ہو جاتے ہیں؟ 3 بار پہنچنے سے پاک نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے نے اگر کارپٹ پر پیشاب کیا تو کوئی ٹب لے جا کے نا کارپٹ کے نیچے گھسا دیں آپ جہاں پیشاب ہے، تو وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا. اس کے اوپر جگ بھر کے پانی ڈالیں اور تھوڑا سا مسلیں ہاتھ سے پھر ڈالیں. تو 3 دفعہ یہ عمل کریں کہ اتنا پانی جو ہے اس کے اندر سے سرایت کر جائے، یعنی اتنا پانی اس کے اندر سے نکل کے چلا جائے. یا تو آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ بھئی یہ پیشاب نکل چکا ہوگا، اب صاف ہو گیا، یا یہ کہ اتنا پانی کہ وہ 3 دفعہ اس کارپٹ کو اس پانی میں ڈبو سکتے تھے، ہم ڈبو کے نچوڑ سکتے تھے، ایسے ڈبوتے پھر نچوڑتے پھر ڈبوتے پھر نچوڑتے پھر ڈبوتے پھر نچوڑتے، تو اتنا پانی جو ہے کم از کم اس میں سے آر پار ہو جائے تو پھر کارپٹ پاک ہو جائے گا. اور اگر یہ عمل ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے تو پھر بار بار اس کو گیلا کر کے نہ نچوڑیں، اور جب غالب گمان ہو کہ اب سارا پیشاب اس میں سے نکل گیا ہوگا تو پھر کارپٹ پاک ہوگا. باقی کارپٹ پہ اگر پیشاب ہے اور وہ سوکھ گیا تو گیلے پیر جانے سے ظاہر ہے وہ گیلا ہو جائے گا دوبارہ، تو پاؤں جب پہ لگے گا تو وہ پاؤں دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے. لیکن اس بارے میں وہم نہ کریں کیونکہ وہمیوں کو طہارت کے مسائل سمجھانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. وہ پھر ساری زندگی کارپٹوں پہ ہی پاؤں نہیں رکھتے. تو جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ یہاں پیشاب پڑا ہوا ہے اس وقت تک وہم نہ کریں، کارپٹوں پہ چلا پھرا کریں گیلے پاؤں کے ساتھ بھی، کوئی ناپاک نہیں ہوتے جب تک یقین نہ ہو کہ اسپیسیفک اس جگہ پہ پیشاب تھا اور میرا پاؤں وہاں پڑ گیا. صابر صاحبہ کراچی سے، اگر کوئی بغیر داڑھی کے نماز پڑھاتا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، تغییر خلق اللہ میں داخل ہے. تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ داڑھی مت کاٹیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی داخل ہے اس میں. تو اس لیے یہ تو انگریزوں کے حکومت سے پہلے مسلمانوں میں تصور نہیں تھا داڑھیاں کاٹنے کا. مرد کی زینت ہے داڑھی، تو اس لیے داڑھی
اگر کوئی شخص کاٹتا ہے تو اس کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ فتنہ کا خطرہ ہو, لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو. اب جیسے سفر میں آپ جا رہے ہوتے ہیں, اکثر بغیر داڑھی والے آگے ہو جاتے ہیں, اب آپ ان کو ہٹاؤ کہ لڑائی جھگڑا ہوگا, تو مجبوری ہے تو پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے, جماعت نہ چھوڑی جائے. نماز ہر شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو, مسلمان ہو, ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے. محمد بشیر حیدرآباد سے, شادی کرنے کے لیے لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں, اب تک جتنی شادیاں کائنات میں ہوئی ہیں, اب خواتین میں ایجوکیشن تو اب شروع ہوئی ہے, عصری تعلیم کی بات کر رہا ہوں. البتہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے. ضروری اس معنی میں نہیں کہ جاہل لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. شادی تو ایجاب و قبول کا نام ہے, مرد ہو اور عورت ہو شادی ہو جاتی ہے, شریعت میں وہ ہو جائے گی, لیکن گھر آگے چلتا نہیں ہے اگر تعلیم نہ ہو. تو اب تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیکل کالج کی, میڈیکل سائنس کی تعلیم یا میتھمیٹکس کی تعلیم. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی علوم ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے. ان میں گھرداری سب سے پہلے, اس کو پتہ ہو. دینی تعلیم تو سب سے پہلے, شوہر کے حقوق کیا ہیں, طہارت کے حکام کیا ہیں, غسل کے حکام کیا ہیں, ساس سسر کے ساتھ کیسے مجھے شریعت کیا کہتی ہے, اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا چاہیے, اور شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں, میرے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں, دونوں کو حقوق پتہ ہونے چاہیے. اس طرح کی جو بیسک نالج ہے, جس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور نامی کتاب لکھی تھی. وہ خواتین ہی کے لیے لکھی تھی تاکہ خواتین اس کو پڑھیں اور اپنی لائف کو سدھاریں, سیدھا کریں. اس میں طہارت کے حکام, صفائی ستھرائی, بہت جو گھرداری کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اس میں انہوں نے لکھی ہوئی. تو جامعۃ الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, وہ پڑھ لی جائے. اتنی تعلیم تو ضروری ہے سب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. تو علماء کہتے ہیں کچھ بیسک علوم ہیں وہ تو سب پہ فرض ہے. آگے پھر ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو جو جس شعبے سے متعلق ہے پھر اس شعبے میں کی علوم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ تاجر ہیں تو پھر تجارت کے شرعی حکام جاننا ضروری ہے آپ کے لیے, تاجر نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. تو یہ تو بیسک تعلیم جس کو جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے وہ سب کو سیکھنی ضروری ہے, چاہے مرد ہو یا عورت. باقی پھر یہ جو عصری تعلیم ہے آج کل کہ میڈیکل کالج میں پڑھنا, تو اگر سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے میڈیکل کالج میں لڑکیوں کی ضرورت ہے, کیونکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں ہی کریں گی, گائنی میں تو لیڈیز ہی ہوں گی. تو اس میں پھر ایک الگ بحث ہے وہ کہ کتنی خواتین کی ضرورت ہے, کتنی کی نہیں ہے. آج کل تو ایک بھیڑ چال ہے, اتنی ڈاکٹرز لڑکیوں کی ضرورت ہے نہیں جتنی ڈاکٹرز لڑکیاں یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہی ہیں. پھر وہ بے روزگار گھوم رہی ہوتی ہیں, تو سارے ان کا پڑھا پڑھایا ضائع جا رہا ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. تو تعلیم دنیا کی, دین کی تعلیم جتنی ضروری ہے وہ تو میں نے بتا دیا. دنیا کی تعلیم میں پہلے سوچنا چاہیے کہ آگے کرنا کیا ہے, اس کے حساب سے آگے پھر تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور جو آپ کرنا چاہتی ہیں, کوئی خاتون اگر کرنا چاہتی ہیں تو آگے اس میں آپ کو موقع بھی ملے گا کام کرنے کا کہ نہیں ملے گا, اس میں اتنے وسائل ہیں, اتنے ذرائع ہیں بھی کہ نہیں ہے, ورنہ پھر وقت برباد ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, ڈپریشن میں جاتی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ رشتہ بھی پھر دیکھنا چاہیے. اب آپ نے پڑھ لکھ لیا, آپ نے پی ایچ ڈی کر لی, رشتے آج کل میٹرک پاس بھی نہیں مل رہے, لڑکوں میں تو ہے ہی نہیں, تو پھر وہ شادی نہیں صحیح طرح جوڑ کی نہیں ہوتی. لڑکی ماس ڈبل ایم اے ہوتی ہے اور وہ لڑکا 8ویں سے بھاگا ہوا ہوتا ہے, نکاح پھر ہم نہیں پڑھانا ہوتا ہے, ہم خود خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں یار کدھر کس کا نکاح کس سے پڑھا رہے ہیں. تو بس ایک بھیڑ چال ہے, بس چل رہے ہیں. تو خود فیصلہ کریں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. میں تو ایک شرعی حکم بتا سکتا ہوں. اچھا بھائی, اگر کوئی یہ تو اگر شوہر بیوی سے کہے مجھے طلاق چاہیے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ شوہر کو طلاق چاہیے, کیا وہ لیڈیز ہے؟ شوہر تو طلاق دینے والا ہوتا ہے, تو وہ بیوی سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا تمہیں طلاق چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں طلاق ہو جائے. اس طرح کے الفاظ اگر شوہر کہے تو طلاق نہیں ہوتی. تو اگر یوں جب تک نہیں کہے گا کہ تمہیں میں نے طلاق دے دی, اس وقت تک نہیں ہوگی طلاق. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں. بنت طالب کراچی سے. قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں, اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے. جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا, خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سوری 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے، جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے، تو قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں، اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے۔ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے۔ بیوی اس کی مالک ہوگی، کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے۔ تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی ہے، تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس سے گوشت کی۔ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم۔ ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ شبیر احمد۔ آدھے سے زیادہ اگر جانور کی دم کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹی ہے تو پھر جائز ہے۔ بیرون ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرا پاکستان میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ پاکستان میں ایک دن بعد عید ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اختر شاہ سعودی عرب سے۔ اگر آپ کی قربانی سعودی عرب والے دن کے حساب سے یہاں ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، آپ یہاں عید کا پہلا دن ہوگا اور سعودی عرب میں دوسرا دن ہوگا تو پھر قربانی آپ کی جائز ہے، کیونکہ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے بقرعید کے شاید 3 دن رکھے ہیں کہ کسی 3 دن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن میچ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے، تو ایسے دن قربانی کریں گے جس دن آپ کے ہاں بھی بقرعید ہو اور یہاں بھی بقرعید ہو۔ تو دوسرا دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دوسرا دن ہے یہاں پہلا دن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی۔ امریکہ والے پاکستان میں پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو، تو اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس کی وجہ سے ہماری قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ جب آپ امریکہ میں قربانی کریں گے تو یہاں چونکہ 12 گھنٹے آگے ہے تو یہاں پر 12 گھنٹے بقرعید کو گزرے ہوئے ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے یہاں قربانی درست ہوگی۔ لیکن پاکستان والا اگر امریکہ میں قربانی کرے گا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ 12 گھنٹے گزار کے کرے، کیونکہ یہاں قربانی ہے اور ابھی امریکہ میں صبح صادق ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسا ٹائم پہ قربانی ہوگی کہ دونوں جگہ بقرعید داخل ہو چکی ہو، پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس لیے قرآن کا حکم ہے، بہرحال تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے۔ تو البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے، تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو۔ تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے،
تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں، یہ سب قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو۔ تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے، بیوی بچوں کو، اس کے اقربا کو، تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں، گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق، وہ بھی تو غریب ہی ہے نا، اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریبی کہلائیں گے، تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے۔ ہاں جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں، کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں، 1/3 خود کھا لیں، تو یہ کوئی اس میں یعنی کوئی لازمی حکم نہیں ہے، افضل حکم ہے یہ۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجراں والا، جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے تو جائز ہے، پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے، ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، تو کھائیں، جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی کھلا دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں۔ تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو، تو پھر اسٹور کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پورے سال چلا دیں، آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے۔ لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں، متوسط ہیں یا مالدار ہیں، پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو۔ لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، آپ پورے سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں۔ مشترکہ جانور میں پائے وغیرہ کی تقسیم کا طریقہ، مشترکہ جانور میں پائے کس طرح تقسیم کریں؟ طارق امین نوشہرہ سے۔ پائے دیکھیں، ہر آدمی پائے میں دلچسپی نہیں لیتا، تو جس کو پائے چاہیے اس کو پائے دے دیں، جس کو پائے نہیں چاہیے تو اس کو نہیں دیں، اور اگر سبھی کو پائے چاہیے تو قرآن اندازی کر لیں، جس کے جو پائے یعنی جس کا نام قرآن اندازی میں آ جائے، جو پائے اس کو دے دیں، جو پائے نہ پائے اس کو نہ دیں پائے، اور اس کو پائے کے بدلے کچھ اور دے دیں۔ تو امید ہے انسان کا بچہ ہوگا تو سمجھ جائے گا، تو نہیں سمجھے گا تو پھر اس کو بولیں کہ اسی پائے سے اس کو جو ہے نا ٹھکائی لگائیں، کہ اور 7 آدمی ہیں تو 4 پائے ہم ڈیوائیڈ کیسے کریں اس میں، تو ظاہر ہے قرآن اندازی ہی ہوگی، اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں بنتا ہے۔ تو اس کو بولیں یار جس کا نام نہیں آ رہا نا پائے میں، اس کو بولیں کہ اس کے بدلے کچھ اور لے لو، کلیجی لے لو۔ اچھا بھائی، لیکن یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں 7 میں کلیجی ملا دینی چاہیے تھوڑی تھوڑی، یا پائے ملا دینے چاہیے 4 میں، 4 میں پائے 3 میں کلیجی ملا دیں، تاکہ وہ سود کے مسائل سے بچت لازم ہو۔ وہ میں اس پر میں کلپ اپلوڈ کرا چکا ہوں، میرا جو دوسرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر میں تفصیل سے یہ بیان کر چکا ہوں کہ قربانی کے گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا یا کلیجی ملائے بغیر تقسیم کرنے میں سود کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں وہاں آپ یہ کلپ سن سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے۔ دیکھیں، جس آدمی نے جانور قربان کیا ہے، جس کی گائے ہے، یا جو 7 آدمی شریک ہیں، ان میں سے کوئی بھی جانور کی کھال استعمال کر سکتا ہے اگر وہ استعمال میں لانا چاہے، یعنی اس کی جائے نماز بنا لے، اس کو سکھا کے کچھ بھی بنا لے، کوئی بھی چیز بنا کے استعمال کرے۔ لیکن اگر اس کھال کو بیچ دیا تو اس کی قیمت نہیں استعمال کی جا سکتی، اس قیمت کو پھر صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے چونکہ اب لوگ قربانی کی کھال ہمارے یہاں استعمال کرنے کا معمول نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کریں کیا، تو لوگ پھر بیچ تو سکتے نہیں ہیں شرعاً، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، تو اس لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ کھال ہی صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کھال بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، کھال بیچ کے قیمت بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، تو اور صدقہ اسی کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو کھال کے مستحقین وہی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ پھر وہ جس غریب کو آپ دیں وہ جو چاہے کرے اس کھال کے ساتھ، وہ بیچ کے پیسے کھا لے یا اس کھال کو استعمال کر لے، تو وہ اس کی مرضی ہے۔
تکبیرات تشریق کس پر واجب ہیں؟ تکبیرات تشریق سب پر واجب ہیں یا صرف شہر والوں پر؟ اگر دیہات والے پڑھنے کا اہتمام کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو صرف شہر والوں پر تکبیرات تشریق واجب ہیں، اور بھی مزید شرائطیں ان کے ہیں، لیکن صاحبین کے نزدیک مرد پر عورت پر جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں رہتے ہوں، سب پر واجب ہے، اور فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے۔ تو اس لیے جو بھی عاقل بالغ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک سب پر لازم ہے کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ زور سے پڑھیں۔ عورتیں آہستہ پڑھیں گی، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے۔ ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے۔ نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ تو ایام والی عورت اس لیے نہیں پڑھے گی کیونکہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی، کیونکہ فرض نماز کے تابع ہیں یہ تکبیرات، لیکن جو ویسے ان ذی الحجہ کے ایام میں تکبیر کا حکم ہے کہ بار بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ پڑھنا چاہیے، تکبیرات پڑھنی چاہیے، تو وہ حائضہ عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، اس کا نمازوں سے تعلق نہیں ہے، تو وہ سب پڑھیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ آصف صاحب کشمیر سے۔ جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، 5، یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح و صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح و صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10 11 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں، سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا، اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ 13 تاریخ نہیں، 12 تاریخ، 10 11 12 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو۔ اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے، یا سونا کو بیچ کر کرے۔ البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر
7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی. یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے, پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی, سونے کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے. تو یہ ہے, تفصیل سے آپ کو بتا دیا. تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں, چاہیں تو بکرا لے لیں, چاہیں تو دمبا لے لیں. مرد پر الگ واجب ہے, عورت پر الگ واجب ہے, جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے. اچھا جی, سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے. محمد جنید ریاض سے. اختلافی مسئلہ ہے. حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں, حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں, کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. بعض کہتے ہیں حدیث موقوف ہے, حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے. اگر حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے تو بھی بحکم مرفوع ہی ہے. تو لیکن صحیح بات حدیث حسن ہے, اور اسی بیس پر بعض عرب علماء کا بھی یہ فتویٰ, شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں, انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے میں وجوب کے قول پر عمل کیا جائے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں. اچھا بھائی, کیا قربانی کی احادیث ضعیف ہیں؟ ایک عالم کا کہنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ قسیم احمد انڈیا سے. نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قربانی سے متعلق بہت صحیح احادیث بھی موجود ہیں. بخاری اور مسلم کی احادیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے, اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو اجماع امت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے. پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ اجماع چلا رہا ہے. قربانی کرنے کا ثواب, کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے؟ شمس صاحب انڈیا سے. جی ہاں شمس صاحب, حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, جو رواں ہوتا ہے, جو جیسے دمبے کے بال, دمبے پہ تو رواں ہوتا ہے نا, تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی. کیا پلاٹ پر قربانی ہے اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 7.5 یا 8 لاکھ روپے ہو, تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ ابو محمد کراچی سے. جی ہاں, کیونکہ یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں, تو یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا, اور 6-7 لاکھ اس کی قیمت ہے, تو پھر تو لازمی قربانی واجب ہے. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں. کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے, اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے. جناب علی صاحب, اس میں بہت کچھ فقہا نے لکھا ہے اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے. بعض نے کہا کہ 6 جوڑے سے زائد, 3 جوڑے گرمیوں کے 3 سردیوں کے, اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرور سے زائد ہوں گے. بعض نے کہا 1 جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے, 1 سے زیادہ ضرور سے زائد ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے, آسان قول یہی ہے, تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا. آپ کے پاس 2 جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہیں. کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں, کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں, بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی ضرورت 10 جوڑے ہوتے ہیں, بعض کی ضرورت 5 جوڑے ہوتے ہیں. تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے. انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے. تو یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے. جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دلہن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ.